پھرتے اختر عباس کو سن لیا تو سن لیا. وہ جو مستقل سننے والے اب سمجھ میں آیا تمہیں کہ میں اپنی تقریر کا ہر آغاز حمد سے کیوں کرتا ہوں. چونکہ مجلس حسین کی ہے، بات شروع بھی حسین ہی سے ہونی چاہیے. اکثریت خاموش رہ گئی، نہیں رہ گئی. جو بولے وہ بھی کم نہیں، بولے وہ بھی اس زبان کی حمایت میں جو جب بولا ایسے ہی لگا جیسے اللہ بول رہا ہے. دے دیا آپ نے مجھے داد. حالانکہ اس ذکر کو سمجھنے کے لیے داد کا ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا استعداد کا ہونا ضروری ہے. یعنی جس میں جتنا پوٹینشل ہوگا، جس میں جتنا ظرف ہوگا، اس سے علی کا ذکر اتنا ہی برداشت ہوگا. ذاکر کا ذکر کرنے کا اپنا انداز ہے، لیکن جب ان کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر کہہ دیا تو مجھے کیا ضرورت ہے کوئی ذکر بھی ان کے ذکر کے بغیر شروع کرنا. یہ تو اختر عباس اپنی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہے. کوئی گھبراہٹ تو نہیں؟ جانتا جو نہیں جانتا وہ ہاتھ جانتا. حمد لیکن پھر اب آپ نے مجبور کیا تو ایک تحفہ اور وصول کر کھول دو اس کی تھوڑی سی آواز. اس ساؤنڈ کی تقسیم میں بھی تو کوئی نہ کوئی قاصد معمور ہوگا جو صوتی اعتبار سے تقسیم کر رہا ہوگا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کی سادہ لفظوں میں تھوڑی سی آواز اور بڑھا دی جائے، کیونکہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ دل کو دل سے راہ ہو گئی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دل کوئی موضوع بنا کے دو چار کے دل میں اتر ہی جاؤ. کیا آواز ہے خدا کی قسم. مولا تمہیں نظر بد سے بچائے. نعرہ حیدر. پتہ نہیں کیوں کوئی ہے جو مجھے بھی موضوع کو آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا. یعنی میں تو حمد کا بھی طواف کروں. اچھا چونکہ تقریر اردو میں کرنی ہے اور جناب ناظرین محفل نے اتنی حسین تمہید باندھی ہے اور بلکہ مبالغے سے کام لیا ہے. میں تو ایک ادنا سا طالب علم بھی کہلانے کے لائق نہیں ہوں، لیکن عزت محمد و آل محمد کی قسم عزت ملتی ہی اسے ہے جس سے اللہ کی عزت راضی ہو. آپ نظر آئے مجھے دو چار چہرے جو پیچھے بیٹھے ہیں جو خاموش رہ گئے، انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اتنے مومنین میں بیٹھ کر اس سورت کا حوالہ دوں جس کا نام ہی سورہ منافقون ہے اور جس کو اشارہ سمجھ میں آ گیا. اختر عباس آج جانا ہے مسجد میں اسلام پورے کی بیٹھ کر. اب مسجدوں میں بھی علی علی نہ ہو تو پھر کہاں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. ترجمہ اللہ دل پہ لکھو لطف والا ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے عزت اللہ کے پاس، عزت رسول کے پاس، عزت مومنین کے پاس، لیکن منافقین کو اس کی سمجھ نہیں آئی. جو خاموش رہ گئے میں تو ایک ایک لفظ میں تقریر کرنے کے ارادہ کرنے کے بعد اس لفظ کو ممبر سے ادا کرتا ہوں. اور میں حقیقت بھی ہے یہ کامیاب بھی وہی خطیب ہوگا جو اپنا آپ ان کے سپرد کر دے گا، جس نے ذرا سا بھی اپنا آپ اپنے آپ کے لیے بچا لیا. پھر اس کی زبان کم از کم لکنت کا بھی شکار ہو جاتی ہے. میں نے تو اشارہ کر دیا جو مجھے کرنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. جیسے یاد ہو میرے ساتھ پڑھے وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. عزت اللہ کے پاس، عزت رسول کے پاس. کیا مطلب؟ عزت میرے پاس، عزت رسول کے پاس، عزت مومنین کے پاس. جب تم چھوڑے تقریر چھوڑ دی، جب تفاسیر علوم اہل بیت کی برگردانی کی نا تو عزت محمد و آل محمد کی قسم اسی نتیجے پہ پہنچے. ہر تفسیر یہی چلاتی ہوئی نظر آئی کہ عزت اللہ لقب ہے شوہر بطول کا. میرا ساتھ جو خاموش رہ گیا میں ہوتا کون ہوں؟ جیو
پیچھے خاموش رہ گئے. اب ہاتھ علی کی ولایت کا بوجھ ایک ہاتھ سے اٹھایا بھی نہیں جائے گا. دیکھنا میں تمہارے حوالے کر رہا. اب اگر عزت اللہ لقب ہی شوہر بطول کا ہے تو آپ کا کرشن نگر میں بیٹھے اسلام پورے میں بیٹھے ہوئے علی والوں اب آیت کا ترجمہ سناتا ہوں تمہیں لطف دوبارہ نہیں ہوگا. یعنی آیت بیٹا کہنا یہ چاہ رہی ہے, اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے چونکہ علی میرا ہے اس لیے عزت میرے پاس, چونکہ نبی کا اخی ہے اس لیے عزت نبی کے پاس. اور خوش ہو جاؤ چونکہ رہتا ہی مومن کے دل میں ہے اس لیے عزت مومنین کے پاس. یعنی ہو گیا نا فیصلہ علی والا کہ جس کے دل میں علی نے قدم رکھا ہی نہیں اس سے بڑا بے عزت کوئی نہیں. اور جو علی ولی اللہ پڑھنے کے باوجود علی کے فضائل میں شک کرے پھر اس سے بڑا بے غیرت بھی کوئی. رہتا ہے یہ بھی میرے مالک کی شان کریمی ہے. دل ہے کیا وہ ہم سے آپ سمجھ رہے ہیں بات آگے چلی گئی اور آپ کے دل تک آ گئی. لوگ اردو اسی کو تو کہتے ہیں جادو جو سر چڑھ کے بولنا شروع ہو جائے. اردو ادب میں حمد لکھتے کیسے ہو ہے میم جیو دال. اب اردو ادب سے فائدہ اٹھانے کا کم از کم اجازت تو اختر عباس کو دینی چاہیے چونکہ تقریر بھی اردو میں کر رہا ہوں اور حمد اگرچہ عربی کا لفظ ہے لیکن استعمال اردو میں بھی ہو رہا ہے. اور یہ بات اپنی جگہ کہ حمد کا حق ترجمے میں بھی حمد کے علاوہ کوئی اور لفظ ادا نہیں کر سکتا. اب مجبور کر دیا ہے مجھے علماء تشریف فرمائے محسن نقوی صاحب. اچھا دیکھو بیٹا میں تمہیں تحفہ دینے لگا ہوں اور کیا کہتے ہیں ان مجلسوں کے جہاں بچے بول پڑے ورنہ عمر تو پوری دنیا میں بچے یہ سوچ کے خاموش ہیں ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے تو میری جانی عمر کا ویسے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو خاموش رہ گئے ہو چلو سادہ لفظوں میں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اختر عباس کو سب سن سکتے ہیں چاہے شناختی کارڈ بنا ہو یا نہ بنا. مجھے بھی آ رہا ہے نا کیونکہ اب طبیعت خطیب کی بھی اندر سے ماحل میں تقریر ہو چکی ہے اور اب مجھے آپ کے روٹتے ہوئے ہاتھوں کی قسم حمد یہ کوئی بھی مجھ پر کھل رہا ہے ہے میم دال ہا میم دال. اب اگر ہا حسین کی ہے اور میم محمد کی جو کہ ہے یار میں نے تو کتنا اب اس سے زیادہ کیا اشارہ کرو تو دال دل کی بھی تو ہو سکتی ہے. اردو میں کہہ رہا یعنی حمد کا مطلب ہی یہی ہے حسین ہی تو محمد کا دل ہے. اچھا چلو اب تحفے پہ تحفہ لو اور اگر تم نے وصول کیا تو ایک تحفہ اور ہے یہاں تک تو مجھے نظر آ رہا ہے. اب وہ جو اللہ کی نظر ہے اللہ جانے اس کی نظر میں کیا ہے. یہ تو میری بھولی والی سیدھی ساری قوم کا بس چلتا ہے نا صرف اختر عباس جیسا ہوا اگر اس کا چلتا اللہ پر بس تو پھر سینہ تان کے پوچھتی تو کہ یہ جو تو اتنا مغرور ہے اپنی نظر کو لے کر آخر تجھے اپنی نظر کے علاوہ کوئی نظر کیوں نہیں آتی. دل تو میرا یہ چاہ رہا تھا میں کہہ دوں کہ حمد ہے حمد کا مطلب ہے لطف آ رہا ہے یہ وقت آیا چونکہ ابھی اردو ادب سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اگر آپ نے
مجبور کیا تو میں حمد اور مدح اور تعریف کے فرق بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن پتہ نہیں کہ سننے والے میں کتنا حوصلہ رہ گیا۔ تو جی تو یہ چاہ رہا ہے یعنی بس میرا کہ اے حسین ہی تو محمد کا دل ہے، اور جی چاہ رہا تھا کہ اردو ادب میں یہ کہتا حسین ہی تو محمد کے دل کی دھڑکن ہے، لیکن اس کے لیے مجھے دال ایک نہیں 2 بار چاہیے تھی۔ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جب آواز آئی یا علی مدد کی۔ پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے ہو، اگر میر محمد کی ہے تو یا علی مدد کہنے والا بھی تو یہی کہتا ہے یا علی آپ ہی تو محمد کے دل کی دھڑکن ہے۔ مجبور کر دیا ہے، اور میرے مولا جانتے سارا چکر ہی دل کا، اگر تھک گئے تو کافی ہے، ارے بس سارا چکر ہی دل کا ہے۔ آج پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اس لہجے میں آپ سے گفتگو کروں، یعنی ذرا سی بھی اجنبیت محسوس نہیں ہو رہی۔ میرے مالک آپ کو نگاہ بد سے محفوظ رکھے، میرا سارا چکر ہی دل کا ہے۔ جو بوجھ بڑے بڑے پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ مصطفیٰ کے دل نے اٹھا لیا۔ پتہ نہیں یہ کیفیت منتقل کر پا رہا ہو یا نہیں۔ دیکھو یاد رکھنا میرے پاس لینے کے سوائے لفظوں کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ میں بھی جانتا ہوں کہ الفاظ وسیلہ ہے، منزل عالی ہے۔ جو بوجھ بڑے بڑے پہاڑ جیسے یاد میرے ساتھ آیت پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو علی جبل کسی عظیم ترین پہاڑ پر بھی اتار دیتے، حیرت ہے پہاڑ کا اشارہ بھی کیا پھر بھی آپ خاموش رہے۔ ہم نے تو عشق علی میں انہیں بھی دیکھ لیا جن کے پہاڑوں جتنے حوصلے تھے، اور انہیں بھی دیکھ لیا جن کے پہاڑوں میں حوصلے تھے۔ دونوں ہاتھ دونوں جو جہاں بیٹھا ہے علی مولا خدمت اقدس میں عرض کرے اختر عباس، جس کا جو عقیدہ ہے وہ زبان پر آ رہا ہے۔ ایک منٹ آج اختر عباس تحفہ دے کے جا رہا ہے، اور آج تو شاید اردو میں ہی تقریر ہوگی، اور لوگ کہنے کے لوگ ناراض ہو جائیں کہ کہنے کو یہ العربی ہے اور تقریر کی ساری اردو میں کر گئے، تو یہ جھلک بھی دکھانا کبھی کبھی مقصود ہوتا ہے۔ اچھا بہرحال میں بات عرض کروں، عقیدہ کیسے لکھتے ہو بیٹا؟ آج تحفے لیتے جاؤ، نکینے چنتے جاؤ، عین قاف، اچھا تحفہ ہے پہلا، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں قدر ہوگی، یہاں نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی؟ عقیدہ ہو، عزت ہو، ابھی کی یہ تقریر، عقیدہ ہو، عزت ہو، علم ہو، عرفان ہو، جو کسی سے ہوا نہیں، عشق ہو، یہ سب شروع ہی علی کی عین سے ہو رہا۔ تمہارے کیا کہتے تم چیزوں خدا کی قسم۔ اب سنو آج عقیدے پہ بحث ہے، اور ابھی بھی پوچھتے ہو کہ ملک معلوم کا عقیدہ کیا ہے؟ قربان ہو جائیں اسے اصطلاح عقیدہ کے جو شروع ہی علی کی عین سے ہو رہی ہے اور ہویت کی ہے پہ ختم ہو رہی ہے۔ اور کیا سننے والے ہو خدا کی قسم، علی کی عین سے شروع ہو رہی ہے، ہویت کی ہے پہ ختم ہو رہی ہے، عین کے فوراً ساتھ ہے قاف، اور یہ وہی قرآن ہے جس سے دلیل ملنی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا جو پیچھے بیٹھ کے حیران ہو رہے تھے میرے لال سائی کے نام کا نعرہ سن کر، وہ شاید یہ جانتے نہیں کہ اللہ کے قرآن کو علی کہتے ہیں، اور ہمارے عقیدے میں علی کے صحیفے کو خلندر کہتا ہے۔ شروع بھی نہیں کیا علی علی ماؤ یہاں والے اجازت ہے، عین علی کی قاف
قرآن بھی پسند نہیں آ رہا، علی کے بغض میں انسان کس کس کا انکار کر جاتا ہے؟ عین علی آف قرآن کی ہے ہویت کی. ادھر دیکھنا، درمیان میں بچا ید، یہ اور دال. اب ید اللہ والوں کو بھی میں بتاؤں کہ ید کا مطلب کیا ہے. یار میں نے بہت بڑا تحفہ دے دیا آج بیٹھ کے اسلام پورا ہے. چلو جو خاموش اس کی سادگی میں کون نہ مر جائے خدایا. یعنی اور ید کے عدد نکالو. یعنی یہ ہوتا ہے خدا کی قسم جادو جو خود سر چل کے بولنا شروع ہو جائے. یہ کہ 10 ہیں، یقین نہیں آتا. ابھی نکالو اور پوچھو آیت اللہ گوگل سے، ابھی وہ بتائیں گے تمہیں. یہ علم العداد میں ید کی عدد کتنے ہے. یہ کہ عدد ہے 10 اور دال کے عدد ہے 4. بیٹا لمبا چوڑا آئنسٹائن کا دماغ نہیں چاہیے. 10 میں 4 جوڑو تو 14 سامنے آ جاتا ہے. یعنی کہنا بھی یہ چاہ رہا ہے عقیدے کے دل میں بھی جھانکو تو سوائے جھانکا کے کچھ نظر نہیں آتا. میں نے تحفہ میں اور اوپر دینا چاہتا ہوں. رکو 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 رکو، میں ہوتا کون ہوں؟ علی والوں کی علی والے نہ رہو اور ان کے جذبات کے درمیان آنے والا. لیکن علی جب آتا ہے تو اپنی مرضی سے آتا چلا جاتا ہے. نہ علی کسی کی مرضی سے آتا ہے نہ کسی کی مرضی سے جاتا ہے. تو جب تک جملہ ادا نہیں ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ اس کے مستحق آپ ہی آئے. ید کے عدد ہیں 14. لطف آ رہا ہے تو ایک تو فور دے رہا ہوں. اور ید ہے عقیدے کے درمیان میں. یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر کسی نہ کسی کے عقیدے میں کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. تم نے تحفہ ضائع کر دیا. یعنی سادہ لفظوں میں جیسی ذات ہوتی ہے، جیسا ہاتھ ہوتا ہے ویسی ذات ہوتی ہے. یا شیعوں کے مطلب کا جملہ کہہ دو، جیسی ذات ہوتی ہے یار اس میں تو ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، ویسے ہی ہاتھ ہوتا ہے. آپ اسلام پورے والوں قرآن سر پہ رکھ کے اپنا فیصلہ سنا. یہ توحید نے ایک بات دو کاج نہیں کیے تو اور کیا کیا ہے. ادھر ذات بھی علی ہے، ادھر ہاتھ بھی علی ہے. گفتگو معقول ہو گئی. اصل میں ہم نے اور آپ نے آج پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے کہ وہ جو اپنا آپ پر کسی کے سامنے جلوہ گر نہیں ہو پاتا، آج 2-4 باتیں یہاں پر نہیں. بسم اللہ کا مطلب یہی ہے نا کہ ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا یہاں کوئی اور صحیح کر جاؤں. اصل میں ہم اور آپ بزرگوں کی طرف سے بھی نمائندگی کرتے ہوئے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہم اور آپ نے آل محمد کی معرفت کے حصول کے لیے کوشاں زندگی گزاری اپنی معرفت کے مطابق. ہماری معرفت ہے ہمارے تصورات کے مطابق. ضروری نہیں کہ ہر تصور کو تصدیق بھی میسر آ جائے. محسن نقوی، یہ تو میرے لیے سعادت ہے کہ اس وقت اتنا صاحبان حشامت اور صاحب فراست مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے جو بالکل صادقہ نیت پر کے مقولہ صادقہ رہے. العاقل تکفی الاشارہ دانش مندر و اشاره کافیست. یہ اجازه بده من 5 دقیقه میخوام بابت بحث تصور و تصدیق صحبت بکنم. یعنی 5 منٹ دے دیں مجھے، میں تصور و تصدیق پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. اجازت ہے؟ اچھا، جس نے جو سننا ہے اپنے تصور کے مطابق سن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تصورات عموماً انفرادی ہوتے ہیں اور قربان جاؤں مخلوق کی سادگی کے. جتنی لگ بھگ مخلوق ہے اتنے ہی تصور توحید موجود ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہر تصور کو تصدیق بھی میسر آئے. ایک منٹ بیٹا کربلا گئے ہو، جاؤ آبی. لیکن یہ دیکھیں نا مثال، من باب المثال عرض کر رہا ہوں، میرے ساتھ ہیں یا نہیں جو پیچھے نشے پڑ رہا. یہ بچہ کربلا نہیں گیا لیکن تمہارے تصور میں کوئی نہ کوئی کربلا تو ہے، ورنہ تم ہمارا نہیں ہے. قربان ہے جواب ماتویہ نے دے دیا میرا ساتھ. اچھا ایک منٹ، اور ہمیں فخر ہے کہ تم ہماری قوم سے ہو، ہم بھی اسی قوم سے جس قوم سے تم ہو، اور تم میرے مالک کا فیصلہ ہو.
जभी तो हो। देखो मैं क्या क्या मुंतकिल कर रहा हूँ, ये कैफियत अगर समझ में आ रही है तो मेरे मालिक का फैसला हो। अपनी बुजुर्गों को भी एहतराम करना चाहिए, बच्चों का नहीं, मालिकों के फैसलों का, क्योंकि उनका फैसला है जब ये है। ये तो मेरी बात बीबी उम्मुल बनीन ने कहा था कि यानी अंसा अकबर यानी अंसा आलमु शैयन यकून लहु शैयन, यानी आप तो शय को बना तो होने को भी होने से पहले जानते हैं। खैर ये मेरा मौजू नहीं, मैं अर्ज़ करूँ ज़रूरी नहीं पाकि से हमने तसव्वुर कर रहा, लेकिन जब आप खैर से आगे अज़ादारों की दुआओं की विसातत से वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे तो वहाँ जाके आप करबला देखेंगे जो एक्चुअल वजूद खारजी में मुताबिकत रखती है। मैं बहुत कुछ बड़ी सुबह के हवा के झोंके की तरह कह के गुजर जाता हूँ, जो सो रहा होगा उसमें पल्ले नहीं पड़ेगा कि नसीब में सुबह कहते किसे आज, तो ज़रा सा बेदार होकर इजाज़त है। ये अर्ज़ सुखन ये है कि जब आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे तो वो करबला और हो जो आपने सोच रखी, और अब जो आप वहाँ देख रहे हैं वो करबला हो। तो हर तसव्वुर को तस्दीक नहीं, कभी कभी तरदीद भी मैसर आ जाती है। एक मिनट, अब चूंकि आई एम फीलिंग दिस राइट नाउ, ये जितने सुनने वाले हैं ये इंडल्ज हैं, तो इससे बेहतर मौका नहीं आएगा कि मैं एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करूँ, लेकिन इसके लिए आप सबको अपना आप मेरे एक आध बल्कि 10-15 सेकंड के लिए मेरे हवाले करना होगा। बस मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जहाँ बैठा है वो एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करे, नहीं कटती कोई जेब बेटा, बिस्मिल्लाह, यहाँ से लेके वहाँ तक अपनी आंखों को बंद। अब जो मैं कह रहा हूँ ये छोटे छोटे बच्चों को मिसाल दे रहा हूँ, और ये सारे बच्चे जूसेस पीते हैं, मिल्क शेक्स पीते हैं, तो बेटा आंख बंद, ये समझ रहा है फटना शुरू हो गया है, आंखें बंद। बेटा अब आप तसव्वुर करें कि मिल्क शेक का जो भी आपको पसंद हो, जो भी फ्लेवर, उसका ठाटे मारता हुआ समंदर है। आंख बंद करें, कोशिश करें, ठाटे मारता हुआ समंदर आपकी कद से भी कहीं ज़्यादा बड़े बड़ी मौजज़न हो रही है, मुतलातिब बह रहे हैं किसी मिल्क शेक का। आँख खोलें आँख, बिस्मिल्लाह। क्या कहना कुरान सर पर रख के बताएं, ये तसव्वुर जो अभी आपके ज़हन में है, क्या ऐसा कोई हकीकी तसव्वुर वजूद रखता है? नहीं ना, यानी आपके तसव्वुर की वजूद खारजी से कोई मुताबिकत नहीं है बेटा, ऐसा ही है, लेकिन आपके तसव्वुर में है या नहीं? इस तसव्वुर का खालिक कौन? मैं बड़े सोच समझ के तकरीर करने वाला हूँ। इस तसव्वुर का खालिक कौन? आप मेरे मशवरे से ही सही, लेकिन खालिक तो आप है ना। अपने पोटेंशियल को समझो कि बिल्कुल इंसान में कितनी सलाहियतें हैं। आप एक ऐसे तसव्वुर के खालिक हैं। अच्छा चलिए एक मिनट अभी समझा देता हूँ। एक बार और आंख बंद होगी तो सबकी आंख खुल जाएगी। देखो मैं बात बच्चों से कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बात बच्चों वाली कर रहा हूँ। इसमें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप ही के लिए है। बेटा मेरी तरफ देख रहा। अब एक बार और अपनी आंखों को बंद करें, हो गई तकरीर। एक बार और अपनी आंखों निगाहों को बंद करें। अब जो मैं कह रहा हूँ उसे तसव्वुर में खल करें। सोचे ज़मीन से लेकर आसमान तक की कुर्सी है, उसके 4 पाए। बेटा बंद करो अपनी आंखें, और चारों के चारों पाए जो कुर्सी के पैर हैं वो अतीक के बने हुए, और वो जो दस्ते हैं जिस पे हाथ रखते हैं सरकार, चलो खुली आंखों से भी तसव्वुर हो सकता है। और ये दस्ते जो हैं वो फिरोजे के, और जो ताज है सर पर कुर्सी का वो दुर्रे नजफ का है। बस खोल लो, तुमने अपना फैसला सुना दिया। अब बेटा अब मैं चारों जो आगे पीछे सब बैठे हैं, मेरी माँ बहन ने भी फैसला सुना। जिस वक्त आप मेरे कहने पर इस कुर्सी को खल्क कर रहे थे, ईमान से बताना वो समंदर कहाँ गया? वो समंदर तो ऐसा हो गया जैसे कभी उसका वजूद ही नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि खालिक की मखलूक पर से तवज्जो जो हट गई है। इतनी सादा मजलिस मैंने कभी किसी मजमे को नहीं समझाई हो। यानी अगर खालिक की तवज्जो मखलूक से हट जाए तो मखलूक ऐसी हो जाती है जैसे कभी उसका वजूद ही नहीं था। आप
سمجھ میں آیا کہ بھری محفل میں علی کے علی پوتے یعنی میرے مولا زین العابدین نے مجمع کو للکار کے کیوں کہا تھا کہ اگر ہمیں ایک لمحے کے لیے تم سے اپنی توجہ کو ہٹا لے تو تم تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے دنیا میں کبھی آئے ہوئے. ضروری نہیں ہے کہ ہر تصور کو تصدیق بھی میسر ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر تصور ہی کی تردید کر دی جائے. تو اب جتنے تصور حامیم کے ذہنوں میں ہیں تقریر سے باہر ہی نہیں آیا ہوں. میں تو ابھی تک اپنی تقریر کی ابتدائیہ کے طواف پہ ہوں اور مجھے آپ نے باور کرا دیا ہے کہ یہ مجمع ایسا ہے کہ یہاں ایک آدھ نشست کے بس کا رول بھی نہیں ہے. یہ اپنا نصیب خود پڑھوانے کا ہنر جانتے ہیں لیکن آپ کے فطرے وہی برداشت کرے گا جس سے فرشیوں سے لے کے بلکہ فرش اور عرش کے درمیان ابو طالب کے پیچھے ہوئے نہیں ابو طالب کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر لگی ہوئی فرشیوں اور عرشیوں کی بھیڑ میں بھی اپنا لقمہ پہچاننے کا ہنر آتا. اٹھائے گا بھی میرے فکر ہوگا. ہاؤ می چلو جو نہیں جانتا وہاں جانتے برادران اہل سنت بھی سنے کہ شیعوں کے شان رسالت بیان کی جاتی ہے. میں نے تو یہاں سے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ میں یہاں شان رسالت پڑھوں گا. یہ بات اور ہے کہ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں شان رسالت میں سے صرف وہی شانے پڑھ دوں جس سے حسین کبھی اترے ہی نہیں تھے. یہ تو تمہارے کیا کہنے والا تمہیں نظر بد سے محفوظ رکھے. اتنی زندہ دل سماعت ہے یہاں پر. ہاؤ می برادران اہل سنت بھی سنے علماء حروف پہ اور متفق علیہ محتسب ڈیزائن نشیرہ انہوں کے علماء حروف نے لکھا کہ میرے اور آپ کی سرکار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کچھ بزرگان وہاں تشریف فرما ہیں. میں ان سے گزارش کروں کہ اس بحث کو ذرا سا غور سے سنیں کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ کے بھی یہ حوالہ دیا یہاں جب اشرا پڑھا چونکہ میں آج یہاں نئے چہرے دیکھ رہا ہوں اور آپ کے درود بھیجنے کی ادا دیکھ رہا ہوں تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ 2 جملے درود پہ ضرور کہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کو زیادہ درود بھیجنا پڑے گا. ابھی آپ بھیجے تو صحیح درود بیٹا ذرا بھیجنا ایک اچھا ایک منٹ پڑھو کہ آپ بھیجیے درود. ایک منٹ ناراض مت ہو آپ بھیجیے نہیں سمجھے میں آپ سے کہہ رہا ہوں درود بھیجیں آپ اللہ سے کہے جا رہے ہیں درود بھیجیں. جب تک سارا مجمع نہیں سمجھے گا عباس کیا کہہ رہا ہے جو پیچھے بیٹھے ہو اتنا پیچھے اتنا سادہ بھی نہیں ہو. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں درود بھیجیں آپ اللہ سے گزارش کر رہے ہیں آپ گھٹنے ڈائریکٹ ڈال رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ بھیجیے آپ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ بھیجے گا. یہ اسی کا ہی بتایا ہوا طریقہ ہے تو پھر فیصلہ بھی اسی کا ہے کہ سیدہ اور سیدہ کے بچوں پہ درود بھیجنے کے لیے کم از کم اللہ ہونا ضروری ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے میں بیٹھا ہوں تشریف فرماتے میرے اور آپ کے رسالت محال علی جیسے علی جیسے مولا کے بھی مولا. ایسا ہی ہے نا. اب یہ تو کوئی اللہ ہی سے پوچھے کہ اپنے ہی پیچھے چلنے کا لطف کیا آتا ہے. کیوں شینوں سے شان رسالت سننے کا بہت شوق تھا نا. کیا آپ کا عقیدہ نہیں کہ اللہ نے محمد کو اپنا آئینہ جمال بنایا. آپ خامخواہ پریشان ہو رہے تھے کہ اختر عباس گفتگو کہاں لے جا رہا ہے اور سنا ہے آئینے میں اپنا آپ ہی دکھائی دیا جاتا ہے. جتنے ادبی شخصیات بیٹھے انہیں اتنا ہی تحفہ دیتا ہوں. بیٹا ہر شیشے کے مقدر میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئینہ بھی بن جائے. شیشہ اور ہوتا ہے آئینہ اور ہوتا ہے. شیشے میں دیکھو تو نظر آر پار ہو جاتی ہے لیکن آئینہ اپنا آپ ہی بتا دیتا ہے. لیکن ہر شیشہ آئینہ تب بنتا ہے
جب اس کی ایک جہت کو، ایک سائڈ کو، ایک ڈائمنشن کو کسی اور شے سے مخلوط یا آلودہ نہ کر دیا جائے. سمجھ میں آیا؟ جب ایک جہت کسی اور شے سے مخلوط ہوگی تو یہ جہت آئینے کا کردار ادا کرے گی، ورنہ نظر آر پار چلی جائے گی. جب احد نے احد کو احد کے روبرو دیکھا، تم نے حق ادا کر دیا. جب احد نے احد کو احد کے روبرو دیکھا تو نظر آر پار چلی گئی. ایک جہت کو بشری پیکر میں ڈھال کر انسانوں نے اتارا. اب یہ انسانوں کی بدبختی تھی کہ وہی جہت دیکھ کے سمجھ بیٹھے کہ یہ تو ہم جیسا. چونکہ قانون نے محبت میں، اس نے کبھی کی نہیں محبت، اس سے توقع تھی بھی نہیں مجھے، لیکن چونکہ قانون نے محبت میں محبوب سے آگے نہیں چلا جاتا، محبوب کو مقدم رکھا جاتا ہے اور محب خود کو مؤخر رکھتا ہے. یعنی قانون محبت کے خلاف ہے کہ اپنے محبوب سے آگے چلا جائے. اب سمجھ میں آیا علی ساری زندگی مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے کیا چلتے رہا. اللہ نے، اگر تمہیں سمجھ میں آ گیا تو ہوتا ہی مجلس، اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک علی کو اپنی نمائندگی عطا کی. پوچھو کیسے؟ عین اللہ بنا کر، نفس اللہ بنا کر، وجہ اللہ